انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذا اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان مکہ والوں کو، ان لوگوں کو، ان مخالفین کو ہم آزمائیں گے، اسی طرح آزمائیں گے جس طرح ہم نے ایک باغ والوں کو آزمایا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا چھوٹا سا اور بڑا ہی یہ ایمان افروز قصہ ہے۔ کسی زمانے کا ہے کہ ایک زمانہ تھا، اس وقت ایک آدمی تھا، اس کا باغ تھا اور اس کے باغ میں بڑا پھل لگتا تھا، اور وہ بڑے کھلے دل کا آدمی تھا۔ وہ اپنے باغ میں سے پھل جب پھل اتارنا ہوتا تھا نا، اس دن وہ پھل جب اتارنے کے لیے باغ میں جاتا تھا، جب پھل پک جاتا تھا تو سارے لوگ بھی آ جاتے تھے، اس کے گاؤں کے لوگ بھی آ جاتے تھے، مسکین فقیر مانگنے والے بھی آ جاتے تھے۔ تو وہ پھل اتارتا تھا، اس میں سے کافی سارا حصہ وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا، اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرتا تھا اور غریب جو مانگنے والے ہوتے تھے ان میں بھی تقسیم کر دیتا تھا، اور باقی جو ہوتا تھا وہ اپنے گھر لے آتا تھا۔ اب ساری زندگی یہ شخص اسی طرح کرتا رہا۔ پھر اس شخص کی وفات ہو گئی، یہ فوت ہو گیا۔ پیچھے اس کے بیٹے تھے، 3-4 بیٹے تھے یا 5 جتنے ہی بیٹے تھے۔ بیٹوں نے مشورہ کیا کہ جب وہ باغ جب اس کا سیزن آیا پھل اتارنے کا، تو پہلا سال تھا، باپ فوت ہو گیا تھا۔ بیٹوں نے رات کو مشورہ کیا کہ صبح ہم نے باغ میں سے جا کے پھل اتارنا ہے۔ تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ وہ باپ ہمارا ویسے ہی بس لوگوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، اب جو ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اب ہم اتنے بیٹے ہیں، آگے ہماری بھی اولادیں ہیں، تو وہ باپ ہمارا اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، اب بڑی مشکل سے ہمیں وہ پورا ہوگا، اتنے 5 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، جتنے بھی ہیں، تو باپ ہمارا کرتا تھا، وہ کرتا تھا، ٹھیک ہے اب ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ لہٰذا مشورہ یہ کیا کہ صبح سویرے اندھیرے میں جائیں گے تاکہ ابھی لوگ سوئے ہوئے ہوں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، سارے باغ سے اتار کے ہم لے آئیں گے۔ یہ انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ صبح گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم صبح سویرے ہی جا کر اب کاٹ لیں گے، باغ سے پھل اتاریں گے، ولا یستثنون، استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، فرمایا کہ وہ رات کو سوئے ہوئے تھے کہ ایک پھرنے والی وہاں پر پھری اور اس نے باغ کو سارا اجاڑ دیا، کوئی اللہ کا عذاب آیا، کوئی ہوا آئی، اس نے سارے باغ کو اکھیڑ کے رکھ دیا۔ فاصبحت کالصریم، وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹا ہوا، جیسے کسی نے کاٹ کر نہیں پھینک دیا سارا، اس طرح ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، اب صبح صبح ان کو نہیں پتہ، صبح اندھیرا ہے کہ وقت یہ اٹھے، ایک بھائی نے آواز لگائی، فتنادوا، آواز لگائی دوسروں کو، اٹھو اٹھو اٹھو، جائیں باغ میں سے پھل اتاریں۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، صبح سویرے ہی چلے جاتے ہیں اپنے کھیت میں اگر تم نے وہ کاٹنا ہے۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، فرمایا کہ وہ چلے، اپنے گھر سے نکلے، وہم یتخافتون، اور چپکے سے آہستہ آہستہ ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے تھے، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، ذرا آرام سے شور شرابہ نہیں کرنا، کوئی مسکین نہ آ جائے، کوئی مسکین نہ آ جائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ اپنے آپ کو گویا کہ قادر سمجھ رہے تھے کہ ہم جا کر ابھی پھل اتاریں گے۔ فلما رأوها، جب وہاں پر پہنچ کے دیکھا، قالوا انا لضالون، پہلے تو کہنے لگے شاید ہم کسی غلط جگہ پر آ گئے، ہمیں راستہ بھول گئے۔ پھر بڑے غور سے آنکھیں کھول کر جب دیکھا، بل نحن محرومون، کہنے لگے ہائے محروم ہو گئے، ہم کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم، ان کا جو درمیانہ بھائی تھا، اس نے رات کو بھی ان کو کہا تھا کہ اس طرح نہ کرو، وہ جو ہمارے باپ کا طریقہ تھا نا وہ صحیح تھا، وہ رات کو بھی ان کو سمجھاتا رہا۔ تو اب وہ کہنے لگا، الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس طرح نہ کرو، میں تو تمہیں رات کو سمجھاتا رہا کہ اس طرح نہ کرو، تم نے تسبیح کیوں نہیں کی، تم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، تم اس طرح کی الٹی باتیں کیوں کرتے تھے؟ اب وہ سارے کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اے ہمارے رب تو پاک ہے، ہم ظالم ہیں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا، کہنے لگا تو نے کہا تھا، دوسرا کہنے لگا تو نے کہا تھا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے افسوس کہ ہم نے تو بڑا ظلم کر دیا، سرکشی کر دی اپنے ساتھ ہی۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، پھر اس کے بعد توبہ طائب ہوئے، اللہ سے معافیاں مانگی اور اللہ سے دعا کی کہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ یہ باغ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ كذلك العذاب، اس طرح آتا ہے ہمارا عذاب، ہمارا عذاب اس طرح آتا ہے۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، لیکن یہ تو چھوٹا سا عذاب ہوتا ہے دنیا کا، آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ لو کانوا یعلمون۔